अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यार तुम नाजरीन के सामने चाय पीते हो? मैं चाय पी रहा हूँ, क्या हो गया? हद हो गई है तुम्हारे वाली। ये ऐसी बात है कि किसी ने पूछा अब्बा जी मैं आपके सामने सिगरेट पी लूं, तो अब्बा जी आगे से कहते हैं कि पी लो यार, मैं कौन सा पेट्रोल पंप हूँ। यानी आगे से लतीफे बाजी शुरू कर दी है, ये नहीं सोचा कि ये क्या फलसफा पेश कर रहा है। जी फरमाइए फलसफा। चाय नहीं पीते नाजरीन के सामने, इस तरह फिर उनका भी दिल करता है। लतीफा भी खुद सुना दिया मैंने, जो जोड़ा हुआ था वो बीच में ही रह गया। नहीं आप अपना सुनाए, उन्होंने अपना सुना दिया। हद हो गई है। नाजरीन, एक बंदा होटल में गया किराए पे कमरा लेने के लिए, बेचारा पिंड से आया हुआ था बड़े शहर में। जब होटल वालों ने कमरा दे दिया, उसने 5000 रुपया जमा करा दिया, तो नौकर ने उससे कहा आओ जी आपको कमरे में छोड़ के आऊं। नौकर ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा चलो जी। वो देख के कहता है 5000 रुपया ले लिया मैंने, नहीं इतने छोटे कमरे में रहना। कहता भाई जी ये लिफ्ट है, कमरा ऊपर है, आओ लेके चलूंगा। अच्छा एक्सटेंशन तो नहीं है ना कोई, मैं खबर पढ़ूं? लो यार, ये कितना इजी लेती है लतीफे का पोर्शन को। एक्सटेंशन तो कोई नहीं, खबर पढ़ूं लतीफे के पोर्शन को। मेरा जोर लगता है लतीफा सुनाते हो, वो ई हुई होती है। इस तरह की एक औरत गई ना कपड़े लेने के लिए बाजार है, वो कपड़े वाले ने बेचारे ने सारे थान खोल खोल के दिखाने शुरू कर दिए। पौना घंटा देखती रही, नहीं मैं भी नहीं पसंद, नहीं ये भी नहीं पसंद। अखीर उठ के कहती है नहीं मैंने को पसंद आया। वो बेचारा दुकानदार अभी शर्मिंदा होकर कहता है बीबी जी मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरी दुकान से कोई कपड़ा ही पसंद नहीं आया। कहता कोई गल नहीं, शर्मिंदा ना हो तो, मैं भी घरों सब्जी लेना आई। यही हाल है। एक्सक्यूज मी, वो आगे से दुकानदार कहता है सब्जी लेना आए सा, तो एक थान है तो हरियां मिर्चा बड़ियां ने, वो ले जाओ हांडी च पा लेना। डॉलर को चंद हफ्तों में 98 रुपए की सतह पर वापस लेकर आएंगे, इसहाक डार का दावा। या वैसे डार साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती और ताकत अता फरमाए, और रुपए को भी। यार डार साहब की अभी तो बात हो रही है यार, बीमार थे वो, अभी ताजे ताजे बीमारी से उठे हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफा। अल्लाह पाक सेहत दे आपको। डार साहब आपको डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि आपने बड़े गोश्त से और डॉलर से परहेज करनी है? आपने फिर डॉलर की बातें शुरू कर दी। हद हो गई है वैसे हयूर, आपको पता नहीं है डॉलर के बारे में तो बहुत पुराना दरवेश कह गए हुए हैं। वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, डॉलर ते एक जवानी, वगदी नदी दा पानी। ऐसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज में इंतरान बढ़ती जा रही है। रियाज करते हो? नहीं जी मैं ज्यादा करता बढ़ती जा रही है। कुछ पता नहीं इसको अंतरान क्या होती है, किसे कहते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बना लिया हुआ है। ऐसे ही होते हैं लफ्ज़। ऐसे गाना गाते हुए आंखें ऐसे बंद करते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा फनकार गा रहा है। बड़े सिंगर जो होते हैं ना, बड़े बड़े गवैये, वो आंखें बंद करके ही गाते हैं। वो इसलिए बंद करते हैं कि पता ना चले कि क्या चीज आ रही है सामने से। डॉक्टर साहब ये तो अपनी बातें लेके बैठ गया हयूर, किस तरह डॉलर वापस ले आएंगे आप? ये डॉलर है कुछ सुबह का भूला हुआ नहीं गया जो शाम को वापस आ जाएगा। जनाबे अली ये डॉलर है, ये चला गया तो चला गया। एक डॉलर और एक गैसी गुब्बारा, इसे पहले ही घोट के पकड़ना पड़ता है। ये हाथ से निकल जाए तो फिर नहीं वापस आते। ये डॉलर है, ये बड़ी को रूसी हुई बीवी है जो मेके टुर गई हुई है, वो बिच सियाना बंदा डाल के तो इसे वापस ले आएंगे ना। अब भाई जी डॉलर गया तो गया, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, पानी से दिया जल सकता है, पर इसको लाना मुश्किल है। डॉलर बढ़ गया तो बढ़ गया। अब बहरहाल यार उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। शाबाश, आई स्पेशलिस्ट वाली बात कर रहा है। क्या मतलब? 40 से ऊपर जो बंदा गया हो ना, उसको भी आई स्पेशलिस्ट खून का डॉक्टर कहता है ये ऐनक आप लगा लें, आपकी नजर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। अच्छा, जान पकड़ जाएगी, कमजोर नहीं रहेगी, फिक्र ना करें। वो 40 टप गड़ी वापस आती है, अब तो पाकिस्तान 65 का हो गया है। अब कहाँ रुपये बेचारे ने जान पकड़नी। रेलवे के लाहौर डिवीजन ने माह नवंबर में बगैर टिकट सफर करने वाले 1064 मुसाफिर पकड़ लिए।
1064 मुसाफिर जी जी जी, रेल गड्डी में मुफ्त, बिल्कुल यानी सारे ही फड़े गए हैं। सारे नहीं, 1064। ये 1064 से ज्यादा कितने को गड्डियों में बैठते होंगे यार, हद हो गई है। वैसे अगर इतने बंदे फ्री बैठ के सफर करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर रेल गड्डी फ्री कर देनी चाहिए। तो क्या अंग्रेजी का माकूला है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। इसका मतलब है कि ये लोग यही चाहते हैं कि मुफ्त इसमें सफर हो। मेरा ख्याल है हजूर साद रफीक साहब आर्डर जारी करेंगे, रेल गड्डी मुफ्त है, करें आर्डर जारी। अगर फिर भी रेल गड्डियों में रौनक नजर ना आए तो फिर पल्ले से 100 दें इनको, दें 100 इनको, वहां ये रवेच आपको 100 देंगे, बैठो आप। उम्रे के टिकट और मोटरसाइकिल का इनाम अनाउंस करें यार। हाँ, इस तरह की चीजें करें, वरना लोगों को तो अब आदत पड़ गई हुई है यार। तुम्हें पता ही नहीं फ्री जो ये सफर करते हैं ये कितने पक्के लोग होते हैं। ऐसे ऐसे पक्के मुफ्त ये रेलवे में लगे हुए हैं आने जाने के लिए ईमान से। ये मेरा जो दोस्त है आडू ग्रेनेड गुजराले का पहलवान, जी जी 8-9 साल लाहौर रेल गड्डी पे आता रहा है, तो 9 साल बाद एक दिन मुझे कहता है ये और मैनू तो अज पता लगा रेल गड्डी च टिकट लैके बई दे। मां का बहुत अच्छे हो आड़ू ग्रेनेड, नाम उसका आरफ भट्ट है, आरफ पहलवान। मैं उसे प्यार से आड़ू ग्रेनेड कहता हूँ बचपन से ही। दोस्त जो हुआ फिर क्या करे, रिश्तेदारी भी है उसके साथ। अच्छा है करप्ट अनेक चीज है, तो उसमें अब क्या किया जाए, मुफ्त सफर करता है। लंदन में एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली गई है जो 45 मिनट तक हांडी में खुद डोई हिलाएगी। बहुत अच्छे, यानी एक काम रह गया था बीवियों के जिम्मे, वो भी डिवाइस पे फेंक दिया गया है। बस अब दुआ करो कि ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है सिर्फ हांडी तक महदूद रहे डोई का इस्तेमाल। मशीन के दिल में तो कोई रहम नहीं होता ना। यार है, मशीन को क्या पता है कि कमर है या सर है या हड्डी है। वैसे ये कोई इतनी छलांग नहीं मारी है साइंसदानों ने। मेरी बीवी के पास एक ऐसी डिवाइस है जो ये कितने मिनट हांडी में, 45 मिनट। हमारे घर में जो डिवाइस है ना वो तकरीबन 2.5 घंटे हांडी में डोई फेर लेती है। अच्छा वो कहाँ है? ये देखो बैठी यही डिवाइस फिर घर जाके तो करती है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, साइंसदानों ने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है इंसान को। देखो ना जरा, एक छोटी सी, पहले खवातीन हम 36 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि हाथ से कपड़े धोती थी, फर्श धोती थी, बोकरे फेरती थी। अब सारी वो एक्सरसाइज खवातीन की लपेट के डोई में आ गई हुई थी, वो भी खत्म कर दी। अच्छा मशीन के इस्तेमाल ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है ना, वो मेरी पसंदीदा डिश साग के साथ की है। साग की सागियत ही खत्म कर दी है। अब साग को वो बजाय घोटने से घोटने के वो ग्राइंडर में घोटते हैं यार। हाय 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 हाय, बेड़ा ही गर्क हो जाता है साग का जब ग्राइंड उसे करते हैं मशीन में। घोटने के साथ जो साग बनता है, ऊपर से देसी घ्यो उसमें डाला होता है। हाय मेरे अमाल का, जूंदा रवे घोटना। और घोटने से मुझे याद आया, फहद इधर आ मेरा बेटा, ये रहा देखो तुम्हें घोटना याद आया कि नहीं? अदरी जरा दिखाओ फहद स्क्रीन पे। ये है घोटना। मुबारक दी है तुम्हें, शादी हो गई है घोटने की। बात बात मुबारक हो। इधर आओ बात सुनो, सीधा घर जाते हो, आवारा तो नहीं फिरते। जिस दिन हमारी बहू ने शिकायत की कि घोटना लेट आता है घर, हमने तुम्हें बहुत घोटना है जी। हाय हाय, दूसरों की बेग में कहती है ना, गल सुन डोलना, गल सुन घोटना। चलो चाय लाओ। शरीर बच्चा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। माइंड नहीं करता, वरना मुझे कोई जुगत नहीं करने देता पूरे चैनल में। नाइस फेलो। ये मुझे करने देता है, ये कहता है यही सब मुझे पता है कि आप मरासी हैं, मैंने क्यों गुस्सा किया। एक दफा इसने कहा था, फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा मैं कश्मीरी हूँ पुत्र, ये जुगत पानी वैसे मैं करता हूँ, शौक है मुझे। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पास जुनैद मेरा एक दोस्त है शकील गरारी, तो मैं 2-3 दफा पहले भी मुतारफ करा चुका हूँ। शकील गरारी बहुत आला आदमी है, बड़ा तेज बंदा है, जैसे गरारी नहीं तेज घूमती, इस तरह का तेज आदमी।
وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی میاں تم لوگ مختلف چیزوں پہ باتیں کرتے ہو یار گندم پہ تم لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ گندم جو ہے ادھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم کہاں کھائی جاتی ہے؟ میں نے ویسے ہی کہا تھا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے، پتہ نہیں تھا مجھے۔ اب میں باہر دانشور مشہور ہوں، تمہاری بھی اس میں انسلٹ ہے کہ میں کہہ دوں جی مجھے نہیں پتا۔ وہ کہیں گے 5 سال سے تم اس کے ساتھ کیا ادھر لاٹو کھیل رہے ہو؟ میں نے کہا پتہ ہے مجھے۔ کہتا ہے یار تم دانشور آدمی ہو، پاکستان میں کھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا یار پتہ ہے کہہ جاتی ہے۔ پتہ ہے ایک پاکستانی پتہ ہے سالانہ کتنی گندم کھاتا ہے؟ 130 کلو۔ لو دنیا میں سب سے زیادہ فیکس استعمال ہے پاکستان میں گندم۔ کہتا ہے اس پہ سبسڈی بھی دی جاتی ہے، اس کے باہر جانے کے لیے رشوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیے جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو بھی کسی دن ڈسکس کرو تفصیل کے ساتھ۔ نہیں میں ویسے سچی بات بتاؤں، اگر یعنی جان کی امان پاؤں تو جان کی امان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مخصوص جو ایک فیوڈل سوچ ہے نا، اس نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ گندم کے سحر میں، بلکہ یہ زیادہ مناسب لفظ ہے کہ گندم کے خبط میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ گندم گندم گندم، یعنی سال کے ہم 8-10 مہینے پورے ملک میں گندم کی سبسڈی، گندم فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا، گندم کی خریداری، گندم گندم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تم نے جان کی امان پاؤں نہ کہا ہوتا تو ابھی تک میں نے تمہیں کوئی چیز مار دینی تھی۔ کیوں یار کیوں نہ اس کے خبط میں مبتلا ہو، روٹی کے علاوہ اور بیچارہ غریب بندہ کرتا کیا ہے؟ میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو۔ میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فلاں فصل ہے وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ یار اتنی کوششوں کے باوجود، اتنا شور مچانے کے بعد، اتنا تردد کرنے کے بعد، اتنی مراعات دینے کے بعد، یعنی پھر بھی ہم گندم کی پیداوار کے حوالے سے کوئی ورلڈ چیمپئن نہیں بن گئے، کوئی سپر پاور نہیں بن گئے۔ ہم کم و بیش اپنا جو ہمارا زیر کاشت رقبہ ہے اس میں سے 75% رقبے پہ گندم کاشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود، ہم آج بھی 28 من فی ایکڑ پیداوار پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ 120 من سے بھی آگے نکل گئی۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ 40-50 من سے بھی آگے نکل گیا۔ ضائع بھی ہم بڑی کرتے ہیں نا، آٹا گن کے اس کی چیڑی بنا کے بھی بچوں کو دے دیتے ہیں، اس میں بھی بڑے یار ہنس رہے ہو تم، چیڑی بنانے پہ بڑا آٹا لگتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ہمیں گندم، یعنی گندم بہت بڑی فصل ہے ہمارے ہاں، لیکن ہمارے کاشتکار کو بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور ہماری حکومت کو بھی گندم کے اس بیجا سحر سے تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا، اور دیگر جو منفعت بخش فصلیں ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ مثلا میں تمہیں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں، تم سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ سورج مکھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں خوردنی آئل امپورٹ کرنے پہ پاکستان کو کتنا زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ پتہ ہے تمہیں 300 ارب روپے، 300 ارب روپے سالانہ ہم سورے تال کے کپڑے پہنتے ہیں۔ سنو تو صحیح، اب اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے گندم کا زیر کاشت رقبہ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں، اور اس پہ ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس کو بڑھانے پر توجہ دیں، باقی جو رقبہ ہے وہ ہم سورج مکھی یا سرسوں پیدا کریں۔ نہیں تو جب پھر گندم کم ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ ہمارے کاشتکار کو فی ایکڑ جو گندم حاصل ہوتی ہے وہ 28 من ہوتی ہے نا، 28 من فی ایکڑ ہماری پیداوار ہے، 25 26 27 ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا، اب کاشتکار جب گندم بیچتا ہے تو اس کو فی من صرف 1100 روپے حاصل ہوتے ہیں، اس کی بجائے اگر وہ اسی 1 ایکڑ پہ سورج مکھی کاشت کرے تو اس کو 2300 روپے حاصل ہوتے ہیں، اور جو فصل ہے وہ کم و بیش 1 ایکڑ پہ 28 من ہی گندم پیدا ہوتی ہے اور 28 من ہی سورج مکھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈبل انکم ہے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اور اس کے فائدے اگر تم دیکھو تو اتنی لمبی لسٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم کاشتکار جو ہے وہ اس کے 6 مہینے کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت جو سورج مکھی کی فصل ہے وہ 4 ماہ کے لگ بھگ ٹائم لیتی ہے۔ اچھا، اس کی بات تم دیکھو کہ ایک بہت اہم بات، پانی یعنی کم و بیش گندم کی جو فصل ہے وہ سورج مکھی کی نسبت کم و بیش دگنا پانی لیتی ہے۔ کیا مطلب؟ دگنا پانی اس پہ گندم پہ یعنی اگر گندم کو 1 لیٹر لگتا ہے تو اس کو آدھا لیٹر لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور نہیں تو یہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل اور اتنی گرئی یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹر یہ کچھ نہیں سوچتے؟ باقی بعض دفعہ مجھے یہی لگتا ہے کہ دنیا کے جتنے ملک ہیں وہ متبادل فصلوں کی طرف یار ساری باتیں چھوڑو، تم صرف ایک ملک کی مثال ذہن میں رکھو، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے آج، ترقی کی
किस मंजिल पे, किस दर्जे पे खड़ा है। ये महातीर बिन मोहम्मद साहब जो अफ्रीका के दौरे पे गए थे, वहां उन्होंने देखा कि ये लोग तो ये पाम ट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ये क्या मामला है। वो वापस आते हैं, जब उनको पाम ट्री के सारे फवायद बताए गए, उन्होंने वहां पे बेरोजगार जो लोग थे और जो काश्तकार थे उनको 5 से 7 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन दे दी कि तुमने यहाँ पे सिर्फ पाम ट्री उगाना है। और पाम ट्री उन्होंने इतना उगा लिया हुआ है, इतना उगा लिया हुआ है कि गटर के ढक्कन पे भी उगा लिया हुआ है। वैसे पौधे कोई पकड़ के तो ढक्कन खोल सुपर पावर, वो पाम ट्री में सुपर पावर बन गए। और इंडोनेशिया वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ा। हमें पता नहीं कब अकल आएगी यार। बस ये आधा को घंटा रह गया शो में, फिर अकल आ जाएगी। मैंने जो सवाल पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। गंदम कट जाएगी तो फिर उसका क्या करेंगे, रोटी किधर से खानी है? गंदम कट जाएगी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, हमारी ये जेब में पैसे तो होंगे ना। और गंदम अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो $325 लगेंगे हमारे फी टन, ठीक है। अगर हम उसकी निस्बत जब खुर्दनी तेल, जब हम सूरजमुखी इंपोर्ट करते हैं तो हमें कमोबेश 580 से लेकर $650 फी टन खर्च करना पड़ते हैं। शाबाश, यानी ये तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। इस बात पे डिबेट होनी चाहिए कि गंदम को कितनी तवज्जो दरकार है और हम अपने तमाम तर वसाइल जो है वो कब तक सिर्फ और सिर्फ गंदम पर मरकूज रखेंगे। ये जो तुम डिबेट कह रहे हो ये बहस कहते हैं इसे। जी बहस कहते हैं। मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। जिस तरह तुम जोर दे के कहते बहस कहते हैं इसे, तो बहस कहते हैं इसे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी हरकतें अमानत चाहने वाली होती जा रही ऐसे काम का अमानत चंद की नकलें ना उतारो। बेचारा उन चंद आर्टिस्टों में, स्टेज आर्टिस्टों में से है जिसने हमेशा साफ सुथरा काम किया है। जी जी, मैं खुद उसका मोहतरम हूँ। चंद आर्टिस्टों में से नहीं बल्कि चंद एक आर्टिस्टों में से। 2-3 होंगे। बहुत कमाल बीबा बदा है, मैं खुद बड़ा फैन हूँ इसका। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो ऐसे ऐसे करता है ना, वो तुम उसी तरह कर रहे हो। वैसे अमानत चांद तो इतना मेरा अच्छा दोस्त है। अमानत चांद इतना समझदार आर्टिस्ट है। ये देखो नहीं वाकई बड़ा अकलमंद बंदा है। उसका तुम रंग देखते ही हो कितना गहरा है, उसके बावजूद उसको सुबह पता चल जाता है कि मेरी शेप बढ़ गई हुई है। ये अकल की निशानी है, इसलिए कि अब उसकी सफेद शेव है। लो यानी उसे बुजुर्ग भी कर दिया। अजीन एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पेश कीजिए आज की मुखबरी अजीज साहब। ला जी, जो पहली मुखबरी तुम्हें सुना रहा हूँ वो तुम्हारी अंदर से अंदर चीखें निकलेंगी। लाइमन तुम हसास आदमी हो और पॉजिटिव सोच के मालक और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हो, इसलिए तुम्हें एहसास होगा कि देखो बड़े बड़े अदारों में लोग बैठ के क्या कर रहे हैं और बबांगे दोहल कर रहे हैं। गुजरांवाला की जो ट्रैफिक पुलिस है उसको हुकूमत ने यानी खादमे आला साहब ने भज दौड़ नस भज मेहनत मजदूरी करने पे, अच्छी कारकर्दगी पे बिग सिटी अलाउंस का ऐलान किया। लो जी, वो फी बंदा 2 महीने का जो अलाउंस था वो 2600 रुपया बनता था, 1300 रुपया फी महीना। तो उन्होंने क्या किया कि जी 2600 रुपया रहने दे, 2 राने दे दे। लो यानी गुजरांवाला की बात है तो बीच में गोश्त जरूर डाल दे। और भाई जी बात तो सुन लो, धक्के नाल ना मीट की गुफ्तगू शुरू कर दिया करो। 2600 रुपया फी बंदा जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया देने का हर ट्रैफिक के बंदे को, वो तकसीम जो उधर हुआ है वो इस तरह हुआ है कि हर बंदे से 2600 रुपए पे दस्तखत करवाए गए हैं और दिया 1900 रुपया गया है। माशाल्लाह। अब पूरे डिवीजन में 6 जिले हैं और हजारों लोग वहां पे मुलाजमीन हैं ट्रैफिक नहीं में। तो 700 रुपए कहाँ गया? सुन लो ना मेरी बात, जिसने दस्तखत करवाए हैं ये उससे पूछो, मैं उधर बैठ के तकसीम कर रहा था। हाथ धो गई है तुम्हारे वाले रहते यार। भाईजान 1000 बंदा हो ना तो 700 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपया बनता है। ये 6 जिलों की पुलिस है और बिल्कुल सरेआम उन्होंने, देखो ये नहीं किसी ने सोचा कि ये हजारों लोग हैं इनमें से कोई चीखे ना या कोई बताए ना, नहीं कोई डर नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। उन्होंने 2600 रुपए पे साइन करवाए हैं और 1900 रुपया तकसीम कर दिया है।
یہ دیکھو نا، یہ اندازہ لگاؤ، اب تو یہ حکومت کا کام ہے نا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف صاحب کا کام ہے کہ وہ پتہ کرائیں گے کس نے یہ ایسا کیا ہے. میرا مخبر یہی کہتا ہے کہ بھائی جی یہ ہوا ہے. 700 روپیہ فی ملازم بیچ میں سے غائب ہو گیا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور ان بیچاروں نے دغسد بھی کر دی کہ چلو 1900 تو پکڑو نا، یہ بھی نہ میس ہو جائے. ڈش 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 ڈش. برادر مخبری سناؤ، یہ کیا کرنا شروع ہو گیا؟ مجھے یاد آ گیا، میں پچھلی اپنی ایک مخبری کی موجیں تو لوٹ لوں. داد تو دے دیا کرو خدا کے واسطے کنجوس آدمی. اس دفعہ بھی تم نے نہیں کہا ہے واہ یا یہ واہ، اور تیرے صدقے جاؤں. اب تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ تم نے اڑنے والا رکشہ ایجاد کر لیا ہے؟ چلیں کیا کیا ہے؟ فل میاں بنا. میں کیا کیوں داد دوں تمہیں؟ بھائی جان پچھلے ہفتے میں نے مخبری کی تھی سب سے پہلے تمہارے پاکستان میڈیا کے اوپر. میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ لڑ پڑے ہوئے ہیں ایم کیو ایم سے. اب سارے میڈیا کے اوپر روڑا پڑا، فون کر کے کنجوس بندے کہہ چھوڑتے کہ یہ تیرے صدقے جاؤں. چلو نہ آ کے گل پٹو اگر تمہیں یہ یادہ لگتی ہے. موبائل پہ میں صدقے جا نہیں سکتا تھا نا. لو موج لینے دو، مجھے مخبری سنانے دو. ڈش ڈش ڈش. اب اسی مخبری کی ایکسٹینشن یہ کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب میرا مخبر کہتا ہے کہ 10 کو بندے ساتھ لے کے نکلے ہوئے ہیں. کہاں؟ شہباز تکے پہ تکے کھانے کے لیے. اب بھائی جی ادھر دبئی گئے ہوئے ہیں، ناراض ہو کے گئے ہوئے ہیں. 10 اور بندے ہیں ان کے ساتھ. جی جناب، باقاعدہ وقت پڑے ہوئے ہیں. سیاسی پارٹیوں میں اس طرح کے کام ہو تو تمہیں کیا پتا ہے کیا ہلچل مچتی ہے. تمہیں پتا؟ ظاہر ہے مجھے پتا ہونا ہے کہ دانشور آدمی کو. اچھا جی، دیکھو اپنے آپ کو دانشور کہتا ہوں تو میں بھول ہی جاتا ہوں آگے کرنا کیا. ڈش 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 ڈش. ایک یہ رمیہ مخبری بھی سن لو. گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب انگلینڈ پلٹ اب گورنر ہاؤس میں تشریف فرما ہے. گورنر ہاؤس کا جو نچلے طبقے کا عملہ ہے نا، جو خدمتگار لوگ ہیں جو ادھر مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ چودھری صاحب کے گورنر بننے پہ بڑے خوش ہیں. اچھا. چونکہ ان کو جو ٹپ کٹھی ہو رہی ہے نا آج کل وہ پاؤنڈوں میں ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ یہ آدھا چودھری صاحب کو جو مہمان ملنے کے لیے آ رہے ہیں وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں نا، وہ جاتے ہوئے جا پھر ادھر ٹپ دیتے ہیں بہروں شہروں کو، دوسرے لوگوں کو وہ پاؤنڈوں میں دیتے ہیں. وہ تو نکل جاتے ہیں دے کے پاؤنڈوں میں ٹپ. بعد میں جب وہ کیلکولیٹر پکڑ کے ادھر سے منشی سے لے کے حساب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہویا تے 17,000 روپیہ مجھے دے گیا. چودھری صاحب نے چونکہ انگلینڈ بھی بڑی دیر سیاست کی ہے اور ادھر ان کے بہت سارے ماننے والے ہیں مرید شرید. وہ جب پاکستان آتے ہیں نا سب سے پہلے وہ جا کے داتا صاحب سلام کرتے ہیں، اس کے بعد سدھا گورنر ہاؤس سلام کرتے ہیں. اب جو نچلا عملہ ہے نا گورنر ہاؤس کا وہ کہتا ہے یہ پچھلے گورنران دیتے سی بال کھڑا کھڑائی تھک گئے. اب چودھری صاحب کے مہمان آتے ہیں تو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم دعائیں دیتے ہیں ان کو. ناظرین کچھ اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یار یہ جو ہمارے ملک کے اندر دوستانہ ماحول اور یہ سفارشی کلچر اور میل ملاپ اور ایک دوسرے کے کام آنے والا کلچر ہے، یہ ختم تو ہونا نہیں. ایک طرف سے اگر پازیٹیو ہو کے سوچے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو oblige کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ہمارے خون میں شامل ہے. اور اگر اس کو نیگیٹو وے سے سوچیں تو یہ سفارشی بن جاتا ہے کام. سفارش تو جو ہے اس میں پھر میرٹ جو ہے وہ اس کی بیچارے کی بڑی بےزتی ہوتی ہے. میرٹ پہ کام نہیں لوگ کراتے، سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ بات میں تمہیں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ میرے ایک محلے دار بیمار تھے، تگڑے آدمی، 1-2 بار پہلے بھی بیچارے بیمار ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے تھے. تو میں نہیں جا سکا ہسپتال. اس دفعہ میں جلدی گیا، پھر نہ ٹھیک ہو گیا. یہ امیر بندہ ہے نا، امیر بندہ ٹھیک بھی جلدی ہو جاتا ہے. میں پہنچا جناب ہسپتال. اب جب میں ادھر گیا ہوں تو مجھے جاتے ہی کہتے ہیں، میں کہا جی کیا حال ہے جناب؟ کہتے ہیں فرسٹ کلاس، بس ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، اب دعا کرو. ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا کرم ہے. یہ ادھر میرے والے بیڈ پہ مریض ایک پڑا ہوا تھا. میں نے جب آیا ہوں تو مجھے دیکھ کے تو
ڈاکٹر میرا جو سب سے بڑا واقف کار تھا بلکہ رشتہ دار تھا, اس نے اس بیڈ والا مریض اٹھا کے ادھر ایک اور مریض کے ساتھ ایک کوئی بیڈ پہ 2 مریض ڈال دیا اور مجھے اس نے بیڈ دے دیا. لو میرے بیٹھے بیٹھے اس کے 2 بندے اور خبر لینے آیا, اس نے ان دونوں کو بھی بتایا کہ ادھر جو مریض تھا اس کو اٹھا کے اسپتال والوں نے دوسرے مریض کے ساتھ لٹا دیا مجھے بیڈ دینے کے. یعنی ایک تو اس نے غلط کام کیا اور اوپر سے وہ شیخی بکھار رہا ہے. اللہ تیری خیر کرے. گفتگو کا میرا مطمع نظر بھی یہی ہے. میں کسی وقت یار سوچتا ہوں کہ کئی ایسی جگہوں پہ ایسی نظر آتی ہے سفارش جس سے ایک تو میرٹ کا ستیہ ناز ہو رہا ہوتا ہے, اس کی دجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف جو بندے بیچارے میرٹ والے مسکین یا کمزور لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی تضحیق بھی ہو رہی ہوتی ہے, اخلاقی حوالے سے بھی ان کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بیچارے خوف زدہ ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تگڑا بندہ آیا ہے وہ اپنا کام کرا کے سفارش کے ساتھ چلا گیا ہے, اور وہ بیچارے سویر کے کھڑے ہیں اسی کام کے لیے ان کا ہو نہیں رہا, جبکہ وہ جو آیا ہے وہ دل کرے میرٹ پہ نہ ہو, اور جو لینڈ میں کھڑے ہیں تو پہ وہ میرٹ پہ کھڑے ہوں. یہ ہمارے سسٹم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنی پاور انجوائے کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں, تو ہم خود کو مجرم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو بندہ بھی میرٹ سے بالا تر ہو کے کسی قسم کی بھی کوئی رعایت حاصل کرتا ہے اس نظام میں, وہ کوئی مجرم تو محسوس نہیں کرتا. اب جب وہ مجرم ہی محسوس نہیں کرتا تو پھر اس کی اگلی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو وہ مروب کرے, اس کے سامنے شیخی بکھارے. یہ ایک دوسرا بڑا المیہ ہے. یہ تو ہماری روٹین میں شامل ہو چکا ہے. تم نے اکثر دیکھا ہونا کو بات کر رہا ہوتا ہے, یار میں نے پاسپورٹ بنوانے جانا ہے, وہ کہتا ہے جو چلے جانا میں فون کر دوں گا فکر نہ کرو, ہے ادھر اپنے کو بندہ بیٹھا ہوا. بھائی تم یہ کہہ رہے ہو میں فون کر دوں گا یا کسی اور کام کے لیے, بھائی منڈے کو سپاہی پرتہ کرنا ہو کہہ دیتا ہوں میں کوئی گل نہیں بیٹھا ہوا اپنے کو. تم چھوٹی سی مثال لے لو, بینک کے باہر جب قطار بنی ہوتی ہے بل جمع کروانے کے لیے تو ایک شخص جو قطار میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا وہ چلو اس کی کوئی سفارش ہوگی بینک مینیجر کے ساتھ, بجائے یہ کہ وہ اس پر تھوڑی شرمندگی محسوس کرے اور اپنی اس حرکت کو کور کرے یا چھپائے, وہ شیخی بکھارتا ہے سب کے سامنے کہ میں نے جمع کروا دیا, میں تو اندر گیا ہوں جمع کروا دیا. ایسے ہاتھ میں پکڑ کے بل اندر جائیں گے جمع کرا کے ایسے اس کے سامنے لینڈ کے ایسے چاڑ چوڑ کے پھر جیب میں ڈال کے نکلے. اب وہ بے شرم شخص جو ہے وہ جو یہ حرکت کر رہا ہے اور اس پہ فخر کا اظہار کر رہا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے تو جو حرکت کر دی سو کر دی. جو بیچارے لائن میں کھڑے ہوئے ان کے دل پہ ایک عجیب سا احساس گزرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم گئے گزرے لوگ ہیں, ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہم بھی مخلوق ہیں, انسان ہیں. تم دیکھو کہ اسی معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. کبھی اس بات پہ غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ بہت اچھا کھانا کھاتے ہو, تو حکم یہ ہے کہ آپ کے کھانے کی خوشبو جو ہے وہ ہمسایوں تک نہیں جانی چاہیے. اللہ تیری خیر کرے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اسلام میں اچھا کھانے کی ممانعت نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, بالکل کھاؤ جتنا مرضی اچھا کھاؤ, مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ آپ کے کھانے کی خوشبو کوشش کرو کہ ہمسایوں تک نہ جائے. کہیں ان کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پکانے کھانے کے لیے کچھ ہو نہ, تو وہ تمہاری کھانے کی خوشبو محسوس کر کے بیچارے اور زیادہ ویک فیل کریں اپنے آپ کو, یا اخلاقی حوالے سے ان کی دل آزاری ہو. اور ہمارے ہاں اب دل آزاری کا تو احساس رہا ہی نہیں نا. ہر دوسری جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی حرکت یا گفتگو کی وجہ سے 5-6 بندوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تڑا تڑ لگا ہوتا ہے. یہ صرف دل آزاری نہیں ہوتی, اس سے معاشرے میں یا ہمارے سسٹم میں ایک طرح سے فرسٹریشن بھی پھیلتی ہے, فرسٹریشن اور یہ کرائم کی سوچ پیدا ہوتی ہے. بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بلا وجہ کسی حکمران کے پروٹوکول کی وجہ سے ٹریفک روک دی جاتی ہے تو اس وقت ایک عام آدمی کے دل پہ یہی گزرتی ہے نا کہ یار میں کیوں کھڑا ہوں, مجھے کیوں روکا گیا ہے. ہاں بالکل بالکل. یاری اپنا جو سلیم ہے یہ لفٹ والا, وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی جی میں گیا ہوں نادرہ کے دفتر شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, میرا سارا دن ہی آیا ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوں؟ کہتا ہے یہ صاحب ادھر جا کے سویرے سویرے سحری کے وقت کھڑا ہونا پڑتا ہے, بہت لمبی لائن ادھر بن گئی ہوتی ہے, اس لیے جا کے لائن میں لگنا پڑتا ہے کہ چھیتی بن جائے. تو ساتھ ہی وہ جو ہمارے رفیق صاحب ہیں, بھائی صاحب,
ان کا نام چلا کاٹ دینا ہمیں, مجھے مارے نہ پکڑ کے. وہ آگے سے کہتے ہو مجھے بتانا تھا, میں گیا تھا تمہاری پرجائی کا بنوانے کے لیے, کاٹ ساتھ لے گیا تھا, سیدھا اندر گئے تھے, لین میں لگنے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہہ گو کہ تو لفٹ سے اتر گئے تو سلیم بیچارہ میرا منہ دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا سلیم نہ وہ دن رہے ہیں نہ یہ دن رہیں گے. بھائی جی کیا ہوا, کو بٹوا گر گیا آپ کا؟ بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں, گانے پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے ایکسپریشن کے ساتھ گانا سنتے ہیں, گانا سن کے مشہور ہوتے ہیں. گلوکار کی اگر شکل پہ نظر پڑ جائے تو گلوکار کا ماچی مار جائے بیچارے, تو پتہ نہیں افسردہ ہو رہے ہیں بھائی صاحب گانے سے, نہ ہی سناؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وطن عزیز مسائل کی دلدل سے کیسے نکلے گا, اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک سینئر بیوروکریٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. یہ آج کا آپ کا ٹاپک کوئی نئی بات نہیں ہے, چونکہ ہم دوست جب کلب میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں فراغت کے لمحات میں, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 24 گھنٹے ہوئی گلاں ہو رہی ہوندی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھ کے گپے ہی آنکھتے رہتے ہیں. ظاہر ہے سیاست, گورنمنٹ, عوام, پرابلمز, یہی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ملک کدو ٹھیک ہوئے گا. مگر ساتھ دل میں یہ بھی سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا. ویسے تو جنید صاحب جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اور پرانی جاتی ہے تو ہم سارے دوست بھی ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا. ویسے تو یہ فلمی ڈائلاگ ہے مگر اب ضرب المثل بن گیا ہوا ہے, تیرا کیا بنے گا کالیا. اور ایسا ڈائلاگ ہے کہ گورے چٹے بندے کو بھی کہہ دیتے ہیں کالیا. ویسے سر نئی حکومت کے آنے سے فرق تو پڑتا ہوگا نا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا جنید صاحب. اگر نئی حکومت اپنے کسی ناپسندیدہ آفیسر کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کرتی بھی ہے تو کچھ دنوں بعد ادھر بھی لائن سدھی ہو جاتی ہے. اچھا ہاں, کیا فرق پڑنا ہے بھائی, گریڈ وہی رہنا ہے, تنخواہ وہی ہے. ہماری طرف سے ہمیں اس سیٹ پہ بٹھا دیں, اس پہ بٹھا دیں, اس پہ بٹھا دیں, ہم نے آفیسرز ہی رہنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کرسی سے اٹھا کے مجھے ادھر بٹھائیں گے تو میں آفیسرز کی بجائے ادھر جا کے کھلی ہو جاؤں گا. میں نے تو آفیسر ہی رہنا ہے. لیکن سر پھر بعض کرسیوں کے لیے آپ اتنی تگو دو کیوں کرتے ہیں؟ یہ چھوڑیے, یہ تو ایک انٹرسٹ کی بات ہے. جس کا انٹرسٹ جس طرف ہے وہ راستہ کسی بھی کرسی پہ نکل آتا ہے. ہاں, اس میں جو نئی حکومت آتی ہے اسے ضرور نقصان ہوتا ہے. وہ غصے میں آ کے جب اس طرح کی شفلنگ کرتے ہیں تو اس میں بڑے کام والے آفیسرز جو ہیں وہ بھی کھڈے لائن لگ جاتے ہیں. نقصان تو بھائی گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے. کام والے بندے آپ چھوڑ دیتے ہیں جب, تو آپ کی حکومت جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, گورننس اچھی نہیں رہتی آپ کی, عوام کے آگے رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر حکومت آپ کو کھڈے لائن لگاتی کیوں ہے؟ جسٹ پولیٹیکل مینٹیلٹی. I am telling you nothing else. پولیٹیکل مینٹیلٹی کہ بھائی آپ نے پچھلی حکومت کے ساتھ کام کیوں کیا. پچھلی حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو, ہم گورنمنٹ ملازم ہیں, ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں یا اس پارٹی کے ملازم نہیں ہیں. We will have to change this negative thinking کہ پچھلی حکومت کے ساتھ کام کیوں کیا. پچھلی حکومت کو افریقہ کی تو نہیں تھی نا, یا فرنگیوں کی تو نہیں تھی. خیر چھوڑیں ان باتوں کو جنید صاحب, آپ تو سیریس گفتگو لے کے بیٹھ گئے. میں تو گپ لگانے کے لیے آیا تھا, آپ نے مجھے سیریس کر دیا. اتنا سیریس تو میں سیلاب کی میٹنگ میں نہیں ہوتا جتنا آپ نے مجھے ادھر کر دیا. اچھا جی چلیں لگائیں گا. ہاں تھینک یو. اچھا یہ بتاؤ یار کہ یہ لڑکی اتنا ہنستی کیوں؟ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ جواب مجھے چاہیے بھی نہیں, میں نے تو ویسے ہی ذرا اسے ڈسکس کرنا تھا. اچھا ناجو مجھے یہ بتاؤ, آئی نو My name is Najia. ناجیا, نک نیم تو ناجو ہی ہوگا نا. اچھا چلے ناجیا یہ بتاؤ, I know you are an educated girl. نسوڑیاں دا اچار پانا آندا ہے. What نسوڑے؟ مجھے یقین کرے, مجھے یقین تھا کہ لسوڑے کا پتہ بھی نہیں ہوگا. لسوڑا ایک ایسا فروٹ ہوتا ہے جس کا اچار ڈالتے ہیں, سالٹی ہوتا ہے ویسے, میٹھا نہیں ہوتا وہ. ہماری جو نانی تھی جسے ہم پوا کہا کرتے تھے,
بوا بہت اچھا لسوڑیاں دا اشعار پاندی سی جنید تین میں کی دسا اکثر یہ ہوتا تھا کہ روٹی کے اوپر رکھ کے وہ کھانا تو وہ اوپر سے ریڑھ کے پرے چلے جانا لسوڑا اس کو پکڑ کے دھو کے پھر اوپر رکھ لینا پھر اسے روٹی کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرنی انہیں پھر پڑک کے اگے ٹور پڑا ایک دن ابا جی کہندے لے پتر انہوں کی کہنا ہے تیرا سالن ہی اگے ٹور پیندا میں اتنی بڑی بڑی عظیم بات کر گئے ہوئے میں نے ایک دن کہتے ہیں کہ بیٹے یاد رکھ پنڈ دا بندہ جو تیرے دفتر چاہے تو انہوں اینا کو تنگ کر کے پورے پنڈ نو آ کے دسے کہ یار انہوں دا منڈا واقعی ہوتے افسر لگا ہے تو ابا جی کو اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ فائدہ کیا ہونا ہوتا ہے جنید صاحب ابا جی کے پاس پھر پنڈ سے سفارش جاتی تھی ابا جی کو ریٹائرمنٹ کا احساس کم ہوتا تھا اچھا اچھا تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے گاؤں میں اسی طرح ملنے ملانے کا ابا جی تو ویسے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 دفعہ وہاں سے الیکشن بھی لڑے ہیں اچھا مگر دونوں دفعہ ہار گئے تھے تو ووٹ کتنے ملے تھے؟ ووٹ پہلی دفعہ تو الحمدللہ میرا خیال ہے 58 پے سن دوسری دفعہ پھر کچھ کٹ گئے سن چونکہ میں دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہو چکا تھا تو وہ جو پہلی بار 58 ووٹ پڑے تھے وہ آپ کی وجہ سے پڑے تھے؟ ظاہر ہے اور ابا جی ہر جمعرات کو نیاز تے نہیں سن نہ دے تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا جی گاؤں کا یہ ایسے ہی ہوتا ہے سرکاری ملازم سے لوگ ڈرتے ہیں پیار کرتے ہیں مجبوراً بھی کہہ لیں آپ اور گاؤں کی سیاست جو ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی فیملی میں کوئی سرکاری آفیسر کو پولیس والا ہو تو لوگ جو ہیں وہ پھر پیچھے لگتے ہیں مجبوراً بھی لگنا پڑتا ہے یہ بتائیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال باقی بچا ہے تو مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ جنید صاحب ہمارے مستقبل کو چھوڑے ملک کے مستقبل کا سوچے ہمارے مستقبل کا کیا ہے بھائی سوئٹزرلینڈ تری نہ ڈوبل نہ تھا سوئٹزرلینڈ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں اتھے شکرگندی سپلائی کر لا لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ہلے 1.5 سال نوکری پئی اچھا یہ بتائیں آپ کو نیب شیب سے ڈر نہیں لگتا؟ ہلکا جہا ڈر لگتا ہے اے جنی کو نومبر چ سردی لگتی کیا مطلب بس اتنا ہی ڈر لگتا ہے کہ سیفلی ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں اور کیا ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ